قرآنی تعلیمات کی روشنی میں قرآنی تعلیمات اور ہمارا اخلاق کے دو اصول ہیں، دو درجات ہیں، عام اخلاق اور اعلیٰ اخلاق۔ قرآنی تعلیمات کے مطابق اخلاق کی دو بڑی اقسام پائی جاتی ہے۔ عام اخلاق جہاں لوگوں سے ویسا ہی سلوک کیا جائے جیسا وہ ہم سے کرتے ہیں، یہ عام اخلاق ہے، یہ جنرل مینرز ہے۔ اور اعلیٰ اخلاق دوسروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، خواہ دوسرا شخص ہمارے ساتھ کیسے بھی سلوک کرے، جیسا بھی سلوک کرے، ہم اپنی پہچان اپنے اخلاق کے حسنہ کے ذریعے ثابت کریں۔ معاشرے کی تشکیل، یہ سماج، یہ سوسائٹی جہاں ہمارے اور آپ کے بچے پنپتے ہیں، پلتے ہیں، رہتے ہیں اور جہاں سے وہ سیکھتے ہیں، اس معاشرے کو بھی ہم بہتر اس طرح بنا سکتے ہیں کہ ہم معاشرے کی تشکیل اس طرح کریں جہاں اسلام میں اخلاقیات پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، کیونکہ ایک پرامن اور خوشحال معاشرہ اچھے اخلاق پر ہی قائم ہوتا ہے، تبھی ہم معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کم عقلی کے بنا پر کہتے ہیں یار سماج کو چھوڑو، معاشرے کو چھوڑو، سوسائٹی کو چھوڑو، یار اپنا خیال رکھو۔ یقیناً ہم اگر اپنا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کا خیال رکھنا پڑے گا، اپنا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے معاشرے کو پاک صاف رکھنا پڑے گا، اپنا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں پرامن میرا گھر ہو۔ اگر ہم اخلاق مند اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں تو میرا معاشرہ اخلاق کے حسنہ کا منہ بولتا ثبوت پیش کرے۔ معاشرے کی تشکیل اسلام میں اخلاقیات پر بہت زیادہ زور دیتا ہے، کیونکہ ایک پرامن، ایک شانتی والا، ایک پیسفل سوسائٹی اور ایک خوشحال سوسائٹی کے لیے بہترین اخلاق معاشرے کے ہر فرد، کم از کم اکثریتی افراد با اخلاق ہو۔ کچھ نہیں تو جو ذمہ داران ہیں، جیسے باپ بڑا ہوتا ہے گھر کا، ماں بڑی ہوتی ہے گھر کی، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، بہترین نرمی کے ساتھ گفتگو بچوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ کریں، کیونکہ نرم رویے ہی آپ کو آپ کے قریب رکھتی ہے۔ ترقی کا زینہ اخلاق ہے، ترقی کا زینہ اخلاق کی اہمیت کی وجہ سے ہی قومیں ترقی کرتی ہیں، اخلاق کی اہمیت کی وجہ سے ہی انسان، فرد، افراد، گھر، سوسائٹی، یہ سب ترقی کیا کرتے ہیں، کیونکہ اچھے اخلاق اور کردار کے بغیر کوئی شخص ترقی نہیں کر سکتا۔ اچھے اخلاق اور نرم رویے کے بغیر کوئی قوم، کوئی گھرانہ ترقی نہیں کر سکتی۔ اعلیٰ اخلاق آپ کی پہچان ہونی چاہیے۔ اخلاق پر توجہ دیجیے، قرآن کا یہ بنیادی پیغام ہے۔ یقیناً توحید کے بعد معاملات زندگی ہے، یقیناً صلاۃ نماز کے بعد معاملات زندگی ہے، یقیناً زکوٰۃ کے بعد معاملات زندگی ہے، یقیناً حج اور روزے رمضان کے بعد اخلاق حسنہ ہے، مگر سب چیز میں اخلاقیات، اخلاقی رویے، نرم گفتگو، صبر کے ساتھ برداشت کرنے کی قوت بڑھائیے۔ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ وہیں سے شروع ہوگا۔ اعلیٰ اخلاق ہماری پہچان، قرآن کا پیغام اعلیٰ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جواباً کہ
قرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پورا کا پورا قرآن اخلاق پر مبنی ہے۔ آپ شروع کریں اخلاق رب سے، اخلاق رب کے بندوں سے۔ اعلیٰ اخلاق جنت کا رستہ پرووائڈ کرتا ہے، اعلیٰ اخلاق دوستوں کے درمیان دوستی کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر اخلاق نکال دیا جائے تو خود غرضی، سیلفشنس ہمارے اندر آ جائے گی۔ خود غرضی سے بچیے، آپ کا نصیب آپ کے ساتھ، مگر اخلاق آپ کے اپنے ساتھ۔ اعلیٰ اخلاق کو اپنائیے، دین دنیا میں بھلائی پائیے۔